السلام علیکم. کیسا رہا؟ آپ نے دہرائی جتنی چیزیں آپ کو بتائی گئیں اب تک دہرا رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا ریئل سفیر میں زندگی میں کیا آپ کا اس کا استعمال ہے، کیا وہ آپ کے لیے پریکٹیکلی یوزفل ہیں اور ان میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. So I hope you are revising what we are telling you, and you must be fully in picture of the happenings around you, because that will help you in analyzing what you have been studying and then help you eventually in utilizing these things what we have been telling you for your benefit. So public relation practitioners کو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو جتنے بھی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں ان سے پوری طرح سے باخبر رہیں، تبھی وہ مناسب اسٹریٹجی حکمت عملی پرپوز کر سکتے ہیں. یہ باقی چیزیں جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پچھلے لیکچرز میں، وہ تو ٹولز ہیں، وہ طریقے ہیں جو آپ استعمال کریں گے ان کو پریزنٹیشنز کے لیے، لیکن باخبر رہنا اور پورے طریقے سے اس پہ قابو آپ تبھی پا سکتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنے میں جب آپ پورے طریقے سے باخبر ہوں گے، اور پھر اپنی پروڈکٹس اپنی سروسز کے بارے میں آپ کو پورے طریقے سے علم ہوگا. اور وہ پورے طریقے سے علم کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یو شوڈ ہیو فل نالج آف نالج. کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں جاننا اور یہ جاننا کہ اس کا ریسیپینٹس میں کیا رسپانس ہے، پبلک میں کیا رسپانس ہے، وہ آپ کے لیے کہاں ان میں کہاں جھول ہے، کہاں کمزوری ہے اور کہاں آپ کی وہاں طاقت ہے. واٹ آر یور ہائی لائٹس، واٹ آر یور اسٹرانگ پوائنٹس، واٹ آر یور ویک پوائنٹس. دس از واٹ یو ہیو ٹو keep in mind. On the basis of that only, a good PR man can give a good PR plan. So this is very important. ابھی اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے پریس ریلیشنز کے بارے میں، پریس ریلیزز کے بارے میں، وہ کیسے بنانی چاہیے، ان کی پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے، ان کا کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے، اس کا ماڈل لے آؤٹ کیا ہوتا ہے. یہ تھی پریس ریلیز کے بارے میں. اب ایک چیز جو خاص طور پہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ کچھ میڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو جرنلائزڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ میڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں. جرنلائز میڈیا جیسے ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اخبار ہیں، رسالے ہیں، لیکن کچھ میڈیاز ایسے ہیں جو پرائیویٹ ہیں. پرائیویٹ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ وہ کمپنیز خود بھی استعمال کرتی ہیں اپنے لیے، یعنی انٹرنل پبلکس کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں، اور اس سے وقتاً فوقتاً وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اپنے انٹرنل سرکمسٹانسز کو امپروو کرنے کے لیے، انٹرنل انٹریکشنز کو یوز کرنے کے لیے، امپلائی ریلیشنز کو امپروو کرنے کے لیے، مینجمنٹ انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے پرائیویٹ میڈیا میں ہاؤس جرنل ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، انٹرنل نیوز لیٹر بھی کہتے ہیں اس کو. انٹرنل نیوز لیٹر از اے ویری امپورٹنٹ ٹول اور اے میتھڈ ایز دے سے ٹو کمیونیکیٹ بٹوین دی مینجمنٹ اینڈ دی امپلائیز. اب دیکھیے بات یہ ہے، 2-4 آدمی کی کمپنی ہو تو وہ تو آرام سے انٹریکشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر کمپنی بڑی ہو گئی ہے، کمپنی کے 12 دفاتر، 13 دفاتر، 8 دفاتر مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور امپلائیز کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 سے 1000 سے ہزاروں ہوتی جا رہی ہے، تو اگر وہ ٹوٹلی مینجمنٹ سے کٹ آف ہو جائیں گے امپلائیز، تو نہ مینجمنٹ کو امپلائیز کے بارے میں علم ہو سکے گا، نہ امپلائیز کو مینجمنٹ کی پالیسیز کے بارے میں علم ہوگا، جس سے یہ نقصانات ہوتے ہیں. چنانچہ ہاؤس جرنل ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس انٹر ایکشن کو قائم رکھنے کے لیے. اس کے مختلف چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ میں پوچھوں گا آپ سے کسی وقت اس کے بارے میں، تو آپ کو تیار رہنا چاہیے. دوسرا طریقہ ہے ویڈیوز کا. کچھ عرصہ پہلے تک یہ بڑا انوویٹو میتھڈ تھا کہ جی تصویر اور آواز بیک وقت آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنا میسج پہنچا رہے ہیں، اپنی پروڈکٹس کی ہائی لائٹس پہنچا رہے ہیں، اپنے میسج کی ہائی لائٹس پہنچا رہے ہیں. اس سے پہلے اور ابھی بھی کچھ ادارے یوز کرتے ہیں سلائیڈز کو. اب سلائیڈز پرانے زمانے میں 35 mm کی ہوتی تھی، وہ سلائیڈ پروجیکٹر ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ذریعے سلائیڈز بنائی جاتی تھیں اور پروجیکٹ کر کے وہ فیکٹس، فگرز اور جو بھی انفارمیشن دینی ہوتی دی جاتی تھی. اب پھر اس کے بعد آئی سلائیڈز ٹرانسپیرنسیز کی شکل میں، بڑی ٹرانسپیرنسیز آئیں، اور اس کے بعد اوور ہیڈ پروجیکٹرز آئے، جس کے ذریعے ان سلائیڈز کے ذریعے پورے کے پورے ڈاکومنٹس کو بڑے اسکرین پہ پروجیکٹ کر کے، پوری انفارمیشن کو بڑے اسکرین پہ پروجیکٹ کر کے جو گیدرنگز تھی اس کو دکھایا جانے لگا. اس کے بعد آڈیو کیسٹس، آپ نے دیکھا ہوگا کئی چیزوں میں آڈیو کیسٹس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ کے پاس مجھے یاد ہے اب سے کوئی ایک برس پہلے ایک گھی بنانے والے ادارے نے
ایک آڈیو کیسٹ ریلیز کیا جس میں کوئی خاتون مختلف ڈشز کو بنانے کے طریقے بتا رہی تھی، اور اس میں ان کا یعنی کمرشل میسج بھی ہوتا تھا اور وہ تمام بھی ہوتا تھا. تو وہ لوگ گاڑیوں میں، گھروں میں اس کو سن کے بنا لیتے تھے. پرانے زمانے میں جیسے کتاب کو استعمال کیا جاتا تھا کھانا پکانے کے لیے، ہدایت کے لیے جو آڈیو کیسٹس کو استعمال کیا جاتا، پھر تعلیم کے لیے آڈیو کیسٹ استعمال ہوتے رہے، انگریزی کو درست کرنے کے لیے، اپنی ویکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے آڈیو کیسٹس استعمال ہوتے رہے. اس کے بعد اسپوکن ورڈ کا مطلب یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹاکس ہوتی ہیں، ریڈیو پر ٹاکس ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا میسج بھیجتے ہیں. یعنی آپ پروڈکٹ یا سروس پرووائڈنگ کمپنی کے کسی نہ کسی نمائندے کو، اسپوکس پرسن کو یا کسی امپورٹنٹ ٹیکنیکل نمائندے کو بلا کر اس سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی مختلف عوامل کے بارے میں. تو یہ اسپوکن ورڈ بھی ایک امپورٹنٹ پرائیویٹ میڈیا ہے. اس کے بعد ایگزیبیشنز، پرائیویٹ ایگزیبیشن دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک پرائیویٹ ایگزیبیشن وہ ہوتی ہے جو کمپنی اپنے ہی پریمیسز پر ہر وقت لگائے رکھتی ہے، یعنی انہوں نے اپنی پروڈکٹس کی ایگزیبیشن جو ہے نا، اپنے ایک ہال بنایا ہوتا ہے، اس میں وہ پروڈکٹس لگی ہوتی ہیں. جب بھی وہاں کوئی آتا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے، یا کبھی کبھی وہ خصوصی طور پہ ایڈورٹائز کر کے بھی اپنی پرائیویٹ ایگزیبیشنز کو لگاتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرائیویٹ میڈیا ہو گیا. اس کے بعد سیمینارز ہیں. کمپنیز جو ہیں وقتاً فوقتاً مختلف ہوٹلوں میں، مختلف جو کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں، مختلف جو سیمینار ہالز ہوتے ہیں، مختلف جگہ پہ اپنے میسیجز جو ہیں سیمینارز کے ذریعے، ایجوکیشنل میسیجز سیمینارز کے ذریعے، انفارمیشنل میسیجز وہ اسپیشلی کنڈکٹ کرتے ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورس بھی ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ آف انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور ڈسیپیشن آف انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پرائیویٹ میڈیا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن لٹریچر ہے، وہ بنایا جاتا ہے، تعلیمی جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے لٹریچر کے ایجوکیشن کے بارے میں. مثلا ایک پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے کون سے طریقے ہیں، کیا صحیح طریقہ ہے، اس سے بہتر فوائد کیا ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گیس کمپنیوں نے ایک لٹریچر بنایا تھا جس میں وہ گیس کے حادثات سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے لیے انہوں نے لٹریچر بنایا تھا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں گیس کی لیکیج شروع ہو جائے یا آگ لگ جائے تو اس صورت میں آپ نے کیا حفاظتی تدابیر استعمال کرنی ہے. تو یہ بیسکلی اس کا پرپز ایجوکیشنل تھا، تاکہ کنزیومر جو گیس یوز کر رہے ہیں، جس طرح بجلی کے بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے وہ ایسی ہنگامی صورت میں اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ان کے پرپز جو ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن لٹریچر ہوتا ہے، جو کمپنیاں بناتی ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. اب ہم نے بات کی تھی ہاؤس جرنل جو ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. مثلا میگزین ہوتا ہے، وہ ایک A4 کے سائز میں بنا دیتے ہیں، 8-10 صفحوں کا ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈنگ اپان دی کمپنیز ایکٹیویٹیز اینڈ دی کمپنی سائز، اس پہ نثار کرتے ہوئے وہ اس کو پریپیئر کرتے ہیں اور وہ بانٹتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو ایک ٹیبلوئڈ فارم میں ایک نیوز لیٹر بناتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں بھی کچھ ویکلی ٹیبلوئڈز ہیں، وہ اسی قسم کے کمپنی اپنے لیے بناتی ہے، اپنی پروموٹ کرتی ہے، یا تو اپنی پروڈکٹ کے لیے بناتے ہیں اور یا پھر ایک جیسی پروڈکٹس کے لیے ایک کامن ٹیبلوئڈ بن جاتا ہے جو کوئی بناتا ہے اور وہ اس کو کوریج ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پرائیویٹ، یہ بھی ایک قسم کا ہاؤس جرنل ہی ہوتا ہے جو اس پروڈکٹ کے لیے مختص ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ کمپیوٹر ورلڈ ایک بنا لیا جائے اور اس میں تمام کمپیوٹر سے ریلیٹڈ انفارمیشن آتی رہے، تو یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک پوسٹر کا رواج ہے، یعنی جس کو باہر کے ملکوں میں وال نیوز پیپر بھی کہتے ہیں، وال پیپر بھی کہتے ہیں. وہ کاغذ ایک پوسٹر کی شکل میں چپکا دیے جاتے ہیں، چسپاں کر دیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں کے بارے میں بھی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے، میوزیکل ایوننگز کے بارے میں بھی دی جاتی ہے. تو یہ وال پیپرز ہوتے. ایک چیز جس کو میں آمدن یہاں چھوڑ گیا تھا چونکہ وہ تھوڑی سی تفصیل طلب تھی، تیسری جو امپورٹنٹ ٹائپ ہے ہاؤس جرنلز کی، وہ ہے نیوز لیٹر. وہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. ہاؤس جرنل نیوز لیٹر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ اپنی مرضی پہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. مختلف کمپنیز ہیں، پیٹرول کمپنیز ہیں، آئل کمپنیز ہیں، گیس کمپنیز ہیں، وہ اپنے نیوز لیٹر بناتی ہیں
اور بعض اوقات یہ نیوز لیٹر 8-10 صفحوں تک بھی ہو جاتے ہیں. کچھ سوشل میگزینز ہوتے ہیں جو سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں، جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے نیوز لیٹر ہوتے ہیں، وہ اپنی چیریٹیبل جو بھی ان کی ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز اس کے بارے میں انفارم کرنے کے لیے ہاؤس جرنلز تیار کرتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں ان کو انفارمیشن ہو. تو یہ 4 مختلف قسم کے ہاؤس جرنلز ہیں جو اس وقت ان ووگ ہیں، یعنی لوگ استعمال کر رہے ہیں یا ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ہاؤس جرنل جو بنتا ہے اس کو بنانے کے لیے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ واٹ آر دی امپورٹنٹ پوائنٹس وچ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ بفور پلاننگ اے ہاؤس جرنل؟ دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز جیسا ویسے تو کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو بغیر پلاننگ کی جائے تو وہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اس کا کوئی اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، کیونکہ پلان مینس کہ آپ نے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ایک ڈیفینیٹ تجویز اور ایک ڈیفینیٹ لائحہ عمل کے طور پر اور ایک ڈیفینیٹ پروگرام کے انداز میں ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو کوئی بھی مثبت نتیجہ نکلنے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. بے حد ضروری ہے کہ آپ ان عوامل کے اوپر خاص طور پہ توجہ دیں ہاؤس جرنل بنانے کے لیے. ہاؤس جرنل کے کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو خاص طور پہ اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہوگا ان پوائنٹس کو. تو دیکھتے ہیں وہ پوائنٹس کے ہیں. نمبر 1 ریڈرشپ. آپ کا ٹارگٹ ریڈر کون ہے، یعنی آپ کن لوگوں کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2 کتنے ہیں وہ لوگ، یعنی کوانٹٹی، ہاؤ مچ وڈ یو لائک ٹو پرنٹ. یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ آپ نے ان چیزوں کا شروع سے فیصلہ کرنا ہے. ان کا ادراک ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کن لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، کون ہیں وہ لوگ اور کتنے ہیں وہ لوگ. پھر یہ نیوز لیٹر یا ہاؤس جرنل آپ نے کس فریکوینسی سے چھاپنا ہے، یعنی کتنے وقفے سے چھاپنا ہے. یہ منتھلی ہونا ہے، کوارٹرلی ہونا ہے، ویکلی ہونا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ چھاپنا ہے. مگر اگر یہ منتھلی ہوں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک متواتر یا تواتر سے رابطہ رہتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اس نیوز لیٹر یا ہاؤس جرنل کی پالیسی کیا ہے. مطلب ہے آپ نے صرف مینجمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے یا امپلائیز کا پوائنٹ آف ویو یا دونوں کے درمیان انٹریکشن پیدا کرنا ہے. اور ویلفیئر، کیا آپ کی پالیسی میں ویلفیئر آف دی امپلائیز آف دی کمپنی امپلائیز شامل ہے یا نہیں ہے. پھر یعنی اس کا نام کیا ہوگا، ٹائٹل کیا ہوگا. جس طرح گیس ہے تو گیس کا کوئی فلیم رکھا جا سکتا ہے نام، بجلی کا ہے تو اس کا الیکٹرسٹی رکھا جا سکتا ہے نام. مطلب نام بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ٹائٹل یعنی نام. اس کے بعد آپ اس کو کیسے پرنٹ کریں گے، یہ ایک اور ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے جس پر ہم کافی بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ پرنٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، پرنٹنگ کس قسم کی ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں پرنٹنگ کے بارے میں کیوں بتا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پبلک ریلیشنز پروفیشنل یا پریکٹیشنر جو ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیے، اس کو اچھے طریقے سے سوچیے اور ذہن میں رکھیے، تمام دوسرے پروفیشنل سے مختلف ہے کیونکہ یہ واحد پروفیشن ہے یا یہ واحد پروفیشن ہے جس کا آل راؤنڈر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو کسی وقت بھی کسی چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے، کسی سچویشن سے یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی سچویشن کو کسی وقت بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس وقت آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. سو ہیئر از ویئر PR professional to me is an all-rounder and he has to perform in an all-rounder manner and he has to be ready all the time. So پرنٹنگ پروسیس کی بات میں کر رہا تھا، تو پرنٹنگ پروسیس کون سا استعمال ہوگا؟ کیا وہ آف سیٹ پرنٹنگ ہوگی، کیا وہ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹنگ ہوگی، کیا یہ ملٹی کلر پیپر پرنٹ ہوگا، اس میں کون سا پیپر استعمال ہوگا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو پرنٹنگ پروسیس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سٹائل کیا ہوگا، فارمیٹ کیا ہوگا، یعنی 2 کالم ہوگا، 3 کالم ہوگا، فارمیٹ کیا ہوگا، ایڈیٹوریل کہاں ہوگا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا چیف ایگزیکٹو کی نیوز کہاں ہوگی، کمپنی کی امپورٹنٹ نیوز کہاں ہوگی، کوئی سبجیکٹ کوئی اسپیشل پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کہاں ہوگی، پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کہاں ہوگی. تو یہ سٹائل اینڈ فارمیٹ کے ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں بھی آپ کو پہلے سے پلان کرنا چاہیے. پھر ہے
کہ ایسا جرنل کیا آپ اپنی ٹارگٹ جو پبلک ہے اس کو فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے یا اس کی کوئی قیمت رکھیں گے؟ بیسکلی جتنے بھی ہاؤس جرنلز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے فری ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی انٹرنل پبلکس کو ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں اور انہی میں سے کچھ کمپنیاں اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے کنسرنڈ پبلک ایکسٹرنل پبلکس کو بھیج دی جاتی ہیں تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اس کے بعد کیا وہ اس میں کوئی ایڈورٹیزمنٹس ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا وہ صرف ایک قسم کا خبرنامہ ہی ہوگا، یعنی آپ کا وہ نیوز لیٹر صرف انفارمیشن ہی رکھ رہا ہوگا، یا اس میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوگی. پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کریں گے آپ؟ کیا آپ ڈاک سے بھیجیں گے؟ کیا آپ امپلائیز کو ڈیسک پر دے دیں گے؟ کیا آپ اس کو یعنی وہ خود آپ سے کلیکٹ کریں گے؟ یہ چیز بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. پھر جس طرح ہر چیز کا دار و مدار کاسٹ اور ایکسپینڈیچر پہ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے نیوز لیٹر یا ہاؤس جرنل کا بھی کاسٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ اس کی کیا کاسٹ ہوگی اور کیا وہ کمپنی کے بجٹ پیرامیٹرز میں وہ کاسٹ جسٹیفائی ہوتی ہے یا نہیں. اگر وہ جسٹیفائی ہوتی ہے، وہ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اس کاسٹ کو انکر کرنے کا، سو از اٹ دین یو ہیو ٹو میک اٹ بجٹ فار دیٹ، اینڈ دیٹ بجٹنگ اینڈ کاسٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد کیا کنسیڈریشن ہے، کیوں آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں، واٹ از دی پرپز، یعنی آپ نے اس کو سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. یہ کنسیڈریشنز کو خاص طور پر آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈر کون ہے، کتنا ہے، وہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے. ان کنسیڈریشن کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے لیے مٹیریل کیسے کلیکٹ کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، وقت پر مٹیریل آ جائے گا، اور وہ مٹیریل کون بھیج رہا ہے. مثلا اگر کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے تو کیا وہ انجینئر کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے؟ اگر وہ شوبز سے متعلقہ ہے تو کیا شوبز کا کوئی اسپیشلسٹ ہے جو وہ لکھ رہا ہے؟ اگر وہ چیز آپ کے کسی پروجیکٹ کے بارے میں ہے تو کیا پروجیکٹ انچارج جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے؟ اس سے آپٹین کیسے کریں گے؟ وہ اس کے رائج طریقے ہیں. مثلا آپ خط کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے آپ کو آ سکتے ہیں آرٹیکلز، آپ کو آج کل کے دور میں ای میل کے ذریعے آ سکتے ہیں، آپ کو فیکس کے ذریعے آ سکتے ہیں، آپ کو بائی ہینڈ ڈلیور بائی کوریئر آ سکتے ہیں. سو یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ جو مٹیریل ہے اس کو آبٹین کر سکتے ہیں. اور آخر میں جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کی ڈیزائننگ. اگرچہ یہ نمبر 1 آئٹم ہے لیکن میں نے اس کو اس لیے لکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ ڈیزائن وضع کر سکتے ہیں. اور ڈیزائن اٹریکٹیو ہونا چاہیے. ڈیزائن بھی آپ کا ڈیزائرڈ میسج، ڈیزائن کو بھی کنوے کرنا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پہ کہا کہ اگر آپ گیس کمپنی سے متعلق ہیں اور آپ کے جو انٹرنل میگزین کا نام فلیم ہے تو وہ کنوے کرتا ہے کہ یہ گیس سے متعلقہ ہے، کیونکہ شعلہ جو ہے وہ جلنے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ گیس سے یا جلنے سے اس کا تعلق ہے اور یہ اس سے متعلقہ ہوگا. سو اس کو تمام ان چیزوں کو، ڈیزائننگ کو بھی سپیک کرنا چاہیے، ٹائٹل کو بھی سپیک کرنا چاہیے کہ وٹ آر یور امپورٹنٹ considerations on the basis of which you are going to plan a house journal. آج کل کچھ مختلف اشکال بھی ہو گئی ہیں ہاؤس جرنلس کے. there are different types of house journals nowadays. Number 1 is audio tapes. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کچھ میسیجز آڈیو ٹیپس کے ذریعے بھی بھیجے جاتے ہیں. پھر سی ڈی اینڈ ویڈیو ہاؤس جرنلس. اب یہ ایک نئی چیز ہے، کمپیوٹر پہ سی ڈی رومز تیار کر کے خصوصی انفارمیشن اور نیوز آپ اپنے امپلائیز کو بھیج سکتے ہیں، جو ایک انٹرسٹنگ طریقہ ہے نیوز کو بھیجنے کا، الیکٹرانک طریقہ ہے نیوز کو بھیجنے کا، کمپیوٹرائز طریقہ ہے جس میں آپ مختلف قسم کی پریزنٹیشنز استعمال کر سکتے ہیں، جس میں آپ پریزنٹیشنز کر کے مور ایکٹیو اینیمیٹڈ پریزنٹیشن کر کے زیادہ انٹرسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بنائی جاتی تھی کارپوریٹ ویڈیو چند روز پہلے، وہ بھی ایک فارم آف ہاؤس جرنل ہے، لیکن اس کو بھی اب انٹریکٹیو سی ڈی روم سے گریجولی یعنی وہ اوور کم کر رہی ہے اس ایک ہاؤس جرنل کو. اور اس کے علاوہ الیکٹرانک نیوز پیپر ہے، وہ تھرو کمپیوٹر اینڈ تھرو سی ڈی روم اگین دا نیوز آر کنویڈ. سو یہ 4 مختلف ٹائپ کے انٹرنل
ہاؤس جرنلز ہیں جو بھیجے جا سکتے ہیں. پھر ویڈیوز ہیں, سلائیڈز ہیں, آڈیو کیسیٹس ہیں, ایجوکیشن لٹریچر ہے. یہ ان کے تمام جو ہے نا پرائیویٹ میڈیا کے فنکشنز ہیں جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور آج جو سب سے امپورٹنٹ اور میری رائے میں افیکٹو طریقہ ہوتا جا رہا ہے وہ انٹریکٹیو سی ڈی رومز کا ہے, جس پر آپ اپنی انفارمیشن جتنی چاہیں اتنی لے سکتے ہیں اور جب چاہیں لے سکتے ہیں. یعنی آپ کو ایک کلک سے تمام انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جتنی بھی ایون انسائکلوپیڈیاز آر اویلیبل آن ون ڈسک. سو instead of having 11 volumes and going all through them and searching for your required information in them, just by a click of a mouse, you can reach that. So that video has transformed into the shape of a CD-ROM, which has audio, video, and of course movies in it, so that you can understand the point of view more effectively. سلائیڈز پرانا طریقہ ہے جو سینماز میں چلائی جاتی تھی, ٹرانسپیرنسیز, اوور ہیڈ فلمز وغیرہ, اور آڈیو کیسٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اور ایجوکیشن لٹریچر کا بھی میں نے آپ کو ابھی بتایا. تو یہ مختلف فارمز آف ہاؤس جرنلز. اس میں اسپوکن ورڈ بھی ہے جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ٹاکس ہیں, مختلف ٹاکس کنڈکٹ کی جاتی ہیں. جس سردیوں کے دنوں میں بعض اوقات بجلی اور گیس کے پریشرز اور بجلی کی فراہمی میں کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کافی قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں صارفین کے ذہن میں. تو پھر ٹاکس ارینج کی جاتی ہیں, اس میں ایکسپلین کیا جاتا ہے, ان ریزنز کو بتایا جاتا ہے جن کی وجہ سے یہ صورتحال ہو رہی ہے, تاکہ صارفین مطمئن رہیں. یعنی جو الٹیمیٹ بینیفیشری یا الٹیمیٹ جن کو آپ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو. پھر بات ادھر ہی جاتی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں آپ کی پرابلم کو, اور پھر وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور آپ کے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. سیمینارز اور کانفرنسز یہ بھی ایک پرائیویٹ میڈیا ہے, اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. اور پرائیویٹ ایگزیبیشنز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اپنی کمپنی میں پرماننٹ بھی کر لیتے ہیں اور اسپیشل وینیو پہ بھی کر لیتے ہیں. اپنی کمپنی میں ہمیشہ ہی لگی رہتی ہے ایگزیبیشن. انہوں نے ایگزیبیشن ایک آؤٹ لیٹ بنایا ہوتا ہے جہاں لوگ جب چاہیں آ کر ڈیورنگ ورکنگ آورز دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک پبلک ریلیشنز کے ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف. اب دیکھیے, آپ نے ایک پی آر پلان بنایا, آپ نے اس پی آر پلان کو لانچ کیا, اس کو لانچ کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے. ان کو استعمال کرنے کے بعد آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے نتائج کیا تھے. کیا آپ کو اس تمام کیمپین, اس تمام ایفرٹ, اس تمام پروگرام یا پلان کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں, یہ آپ جاننا. یہ کیسے جانیں؟ تو دو قسم کے ریزلٹس ہوتے ہیں. یعنی آپ کی کیمپین کے کیا نتائج نکلے. مثال کے طور پہ کوالیٹیٹو. اب کوالیٹیٹو یعنی جس میں فائدہ تو ہوا لیکن اس کو آپ اعداد و شمار سے نہیں بیان کر سکتے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی کیمپین چلائی اور اس کے نتیجے میں آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے پاس زیادہ بہتر پڑھے لکھے, قابل اور محنتی امپلائیز آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ انویزیبل فائدہ ہے لیکن یہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ کوالٹیٹیو فائدہ ہے. یعنی آپ کی کمپنی کی کوالٹی ہیومن ریسورس کی بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی پروڈکٹ کوالٹی بہتر ہوگی اور اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. دوسرا ہے کوانٹیٹیو, یعنی جو اعداد و شمار پر بیسڈ ہو. یعنی آپ کی سیل بڑھنی شروع ہو گئی ہے, آپ کی شیئر ویلیو بڑھنی شروع ہو گئی ہے, آپ کی پروڈکٹ کی سیلز میں بے شمار فائدہ ہو گیا ہے, اس میں آپ کا نمبر بڑھ گیا ہے, آپ کے پروفٹس انکریز ہونے شروع ہو گئے. اور کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں جو سیلف ایویڈنٹ ہوتے ہیں, جو نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے تجربے میں آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو آپ کے مشاہدے میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں سیلف ایویڈنٹ فائدے. اب ان کو اسیس کیسے کیا جائے, ان فائدوں کو, ان ریزلٹس کو کا تجزیہ کیسے کیا جائے.
یعنی یہ بڑا ضروری ہے نا، اگر آپ ان کا تجزیہ نہیں کریں گے تو آپ نتیجے پر کیسے پہنچیں گے. ان کے لیے بھی آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کریں. سب سے پہلے آپ سروے لانچ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو انکوائریز آتی ہیں. وہ انکوائریز جب آتی ہیں تو اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انٹرسٹ از ڈیولپنگ ان یور پروڈکٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس کیمپین کے نتیجے میں جو انکوائریز جنریٹ ہو رہی ہیں وہ اتنی ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آپ کو اس کیمپین کا یا اس پی آر پلان کا فائدہ ہو رہا ہے. نمبر 2، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو اعداد و شمار بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. پھر سورس، یعنی آپ کے ہیڈ آفس والے کو جو بھی مختلف سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہے، پریس سے، ورڈ آف ماؤتھ سے، اسپوکن ورڈ سے آپ کو جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ایک اسیسمنٹ کا طریقہ ہے. پھر اوپینین پولز ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑا افیکٹو ہے وہ میڈیا فیڈ بیک ہے. یعنی میڈیا میں آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. میڈیا آپ کی پروڈکٹ، آپ کی سروسز، آپ کی پرفارمنس، آپ کے پروگرام کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، ایڈیٹوریلز میں کیا آ رہا ہے، آپ کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے، آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ میڈیا فیڈ بیک جو ہے یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ میتھڈ آف اسسمنٹ آف ریزلٹس ہے. اس کی بنیاد پر آپ ریزلٹس کو ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈٹرمن بھی کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ کی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ریزلٹس کو ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں. اب ان کے لیے آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اب وہ ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا ریسرچ کیا ہوتی ہے. ریسرچ بنیادی طور پہ سوشل سائنس کی ایک برانچ کو کہتے ہیں، یعنی جو خصوصی اور سائنسی طریقے اختیار کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتی. یہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ ریسرچ. اگر آپ اس کو پراپرلی ڈیفائن کرنا چاہیں تو ذرا ڈیفینیشن کو نوٹ کریں. ریسرچ از اے برانچ آف سوشل سائنس which uses scientific methods to collect information about markets, یعنی مارکیٹ میں for goods، یعنی جو چیزیں مینوفیکچر ہو رہی ہیں جا رہی ہیں، اینڈ سروسز، اور جو سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں. سو بیسکلی اٹس اے برانچ آف سوشل سائنس. سو دیٹ از کالڈ ریسرچ. اب ریسرچ میں کون سی ٹرمز اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. اگر آپ کو وہ ٹرمینالوجی کا علم ہوگا تو پھر آپ اس پر کام کر سکیں گے. مثلا نمبر 1، پاپولیشن اور یونیورس، یعنی وہ جو ریسرچ کی گئی اس میں اس پرٹیکولر سروے میں ٹوٹل نمبر آف لوگ جو کنسرنڈ تھے، ریلیونٹ تھے، وہ کون تھے، کتنے استعمال کیے گئے، اس میں کس طرح ہوا، اس سے آپ کو کیا فیڈ بیک ملا. دوسرا، رسپونڈنٹ اور انٹرویوئی، یعنی ایک بندہ جس کو سروے میں سوال کیا جاتا ہے. مثلا میرے پاس ایک بندہ انٹرویو کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ انٹرویو کر رہا ہے تو میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں. وہ سوال اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سوال کا جواب اس پروڈکٹ کے فیڈ بیک کا ایک آنسر ہوتا ہے. یہ بڑا ضروری فیکٹر ہے. اس کے بعد سیمپل ہے. مثلا کہ آپ نے ایک تو سروے کیا جنرلی، ایک آپ نے ایک پرٹیکولر پاپولیشن کو چن لیا، اس پر بیس کیا اپنا سروے، یا اپنے ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف پاپولیشن کو سلیکٹ کر کے اس کا سروے کیا، یعنی پرپورشن کو آپ نے استعمال کیا، ناٹ آپ نے ایز اے ہول سروے نہیں کیا. تو اس کو کہتے ہیں سیمپلنگ. اس سیمپلنگ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، یا سیمپل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا فیڈ بیک ہے. اس کے بعد کریکٹرسٹکس، یعنی آپ نے پبلک میں کس سیگمنٹ کو استعمال کیا، کون تھا وہ سیگمنٹ، کون خصوصی سیگمنٹ تھا جس سے آپ نے یہ فیڈ بیک ڈرائیو کیا، حاصل کیا. ایک بڑی خاص ریسرچ کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے سیمپلنگ فریم. اب یہ بڑی مشکل سا لفظ ہے لیکن اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے. اس میں آپ مختلف واکس آف لائف، یعنی مختلف اسپیسیفکیشنز آف پیپل کو سروے کرتے ہیں ایک ہی پروڈکٹ کے لیے. تو ہر ایک کی مختلف اوپینین ہوتی ہے، اس پر آپ بیس کر کے اس کو انالائز کر کے آپ ایک رائے پر پہنچتے ہیں. پھر رینڈم واک ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی ایڈریسز، کوئی نام، کچھ نہیں موجود، تو آپ ایک رینڈم طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ ایک علاقے میں آپ چلے جاتے ہیں اور گھروں میں آپ 5 گھر چھوڑ کے 10 گھر چھوڑ کے ان سے اوپینین لیتے ہیں.
اور ایک فیڈ بیک کریٹ کرتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اس کو رینڈم واک کہتے ہیں. مثلا کوئی ایک آپ کا خاص پوائنٹڈ نہیں ہوتا, فوکسڈ نہیں ہوتا, مگر آپ رینڈم کرتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو یا معلوم ہو کہ آپ کی پلان کے کیا نتائج نکل رہے ہیں. اب اسٹرکچرڈ انٹرویو یعنی ایک طے شدہ فارمیٹ کے مطابق آپ انٹرویو کر رہے ہیں. آپ نے ایک چند بنے بنائے سوالات تیار کر لیے ہیں اور ان کی بنیاد پر آپ اپنی پروڈکٹ یا سروسز کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹرکچرڈ انٹرویو. پھر ایک ہوتا ہے ڈیپتھ انٹرویو. یہ بھی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے ریسرچ کی, یعنی آپ کے پاس کوئی تیار شدہ انٹرویو کے سوال نہیں ہے اور آپ انٹرویو کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. آپ جو موقع پر آپ کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے اسی کی بنیاد پر آپ انٹرویو کرتے ہیں. کویشچنئر ایک خاص اسپیشل ڈیزائنڈ ڈیوائزڈ فارمیٹ بنا لیا جاتا ہے اور اس کو فل ان کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن ڈیفینٹ اور فار دا پوائنٹس یو ڈیزائرڈ آپ کو مل رہی ہے. اس طریقے سے آپ کو ایک اسپیشل انفارمیشن جو ہے وہ ایک ڈیوائزڈ فارمیٹ میں مل جاتی ہے. پھر سوشل گریڈز ہیں, یعنی کلاسیفیکیشن آف پیپل انٹو سوشو اکنامک گروپس بیسڈ آن انکم. آپ مختلف انکم گروپ سے اوپینین لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا اپروچ, ہر ایک کی اپریسیشن آف سچویشن, ہر ایک کا اپریزل, ہر ایک کی اوپینین مختلف ہوتی ہے اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے اکنامک پریشرز پر, اکنامک کنسیڈریشنز پر. تو ان کا فیڈ بیک لے کر آپ اپنی پروڈکٹ کو وائبل اگر ضرورت ہو اور کمپیٹیٹو بنا سکتے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سورس ہے. مارکیٹ ریسرچ بات اس کی ہو رہی تھی. میں نے آپ کو مختلف جو کنسیڈریشنز ہیں ان کے بارے میں بتایا اور ان میں امپورٹنٹ پوائنٹس کو بتایا کہ آپ نے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ مارکیٹ ریسرچ کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو پبلشڈ سروے فائنڈنگز ہوتا ہے, یہ اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں خود سے خود ہی سروے کیے جاتے ہیں اور وہ پبلش ہو جاتے ہیں اور آپ ان پر بیس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کہے گا کہ جی اتنے کاریں بکیں, اتنی کاریں سڑک پر ہیں, اتنی کاریں خراب ہو گئی ہیں, اور وہ ایک سروے آ جاتا ہے. ایک تو وہ فیکٹر ہے جو آپ کی ریسرچ میں مددگار ثابت ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے آپ ارینجڈ سرویز کراتے ہیں, کمیشن سرویز ہوتے ہیں جو آپ خود سے کرواتے ہیں ایسی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. پھر ایڈورٹائزنگ میڈیا ریسرچ, ایک ایڈورٹائزنگ سیکٹر جو ہے وہ بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پرووائڈ کرتا ہے. اور پھر اوریجنل اور پرائمری ریسرچ, یعنی آپ نے بنیادی طور پہ ریسرچ کے لیے کون سے خود سے پروگرام بنائے اور کون سے دوسرے سب پروگرامز تھے جن کو فالو اپ کر کے آپ نے ریسرچ کلیکٹ کی. اب ریسرچ کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ریسرچ کی مختلف اقسام ہیں. یعنی ایک ریسرچ ہے ڈیسک ریسرچ, یعنی آپ کے پاس جو موجود فگرز ہیں, جو موجود ڈیٹا ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ریسرچ کرتے چلے جائیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے فیلڈ ریسرچ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان دا فیلڈ, آن دا فیلڈ, آن دا اسپاٹ انٹرویو کریں, اس سے بھی آپ کو انفارمیشن میسر ہوتی ہے. اس کے بعد ایڈ ہاک ریسرچ, کبھی آپ کا دل کیا کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے, سروے چاہیے, رپورٹنگ چاہیے, فیڈ بیک چاہیے, تو کبھی ایک ایسا سروے کنڈکٹ کرا لیا جسے ون آف سروے کہتے ہیں. تو ایک وہ بھی امپورٹنٹ سورس ہے مارکیٹ ریسرچ کا. ایک جو بہتر طریقہ ہے نا ریسرچ کا میری رائے میں, وہ ہے کنٹینیوس ریسرچ, یعنی ریگولر بیسس پر فیڈ بیک ریسرچ ہوتے رہنے چاہیے جس سے آپ ہر وقت الرٹ رہتے ہیں اور کوئی بھی کہیں بھی کمزوری ہو تو وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اگر آپ ریسرچ ون آف کریں گے, یعنی بہت ایڈ ہاک کریں گے, کبھی کر لی, تو آپ ان عوامل کی جن کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے فوری ریسرچ سے, ان سے محروم رہ جائیں گے اور پراپر اسٹریٹجی یا حکمت عملی ڈٹرمن یا بنا نہیں سکیں گے. مارکیٹ ریسرچ کی ٹیکنیکس کیا ہیں؟ پہلے ہم نے میتھڈز ڈسکس کیے تھے, اب ٹیکنیکس کیا ہیں؟ نمبر 1 اوپینین, یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اوپینین یعنی پبلک کی آپ کے بارے میں کیا اوپینین ہے اور آپ کی پروڈکٹ کے سلسلے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. اور جو شفٹ سروس ہیں بدلتے رہیں آپ, وقتاً فوقتاً آپ چینج کرتے رہیں سروس کو مختلف واک آف لائف میں, تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ وہ اوپینینز کیسے بدل رہی ہیں
امپروو ہو رہی ہیں یا خراب ہو رہی ہیں. اس کے بعد کنزیومر پینلز ہیں, آپ بنائیں کنزیومر پینلز اور ان کی اوپینین سنیں, اور ان پینل سے جو آپ کو فیڈ بیک آئے وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. یعنی آپ کنزیومر پینل خود بھی بناتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں. پھر وہ موٹیویشنل ریسرچ ہے. آپ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کچھ اسٹوڈنٹس کو آپ ریسرچ کام دے دیتے ہیں اور ان کو موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ دے آر گیدرنگ سم انفارمیشن فار دیئر ایجوکیشن ایز ویل ایز دے آر پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو دا کمپنی, سو موٹیویشنل ریسرچ بھی ہوتی ہے. دین یو ہیو ڈسکشن گروپس, جو وقتاً فوقتاً ڈسکشن ہوتی ہے مختلف سروسز کے بارے میں, اوپینینس کے بارے میں, پروڈکٹس کے بارے میں. وہ ایک اچھا سورس ہوتا ہے جو آپ کو سیٹسفیکٹری اور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد آج کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ٹیلی ریسرچ ہے, یعنی ٹیلی فون پر ریسرچ. آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً آپ کو فون آتا ہے اور پوچھتے ہیں آپ ہماری سروسز استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ ہماری سروسز استعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں, اگر آپ اس سے مطمئن نہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے. تو یہ ٹیلی سروس ہو گئے. یہ بہت آج کل رائج طریقہ ہے. ایک جگہ پہ بہت سارے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ سروے مختلف جگہ پہ کال کر کے سروے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ایک ریگولر ڈیٹا ان پٹ مل رہی ہوتی ہے کمپنیز کو یا آرگنائزیشنز کو, جس کی بنیاد پر وہ اپنا لایا عمل یا اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنا سکتے ہیں. پھر ایک طریقہ ہے کوپنس کا. کوپن سروے بھیجے جاتے ہیں, گھروں میں بھیج دیے جاتے ہیں یا بانٹ دیے جاتے ہیں, اس سے بھی آپ کو سرچ میں مدد ملتی ہے. پھر ڈیلر ریٹیل اور شاپ آڈٹ, یعنی آپ ڈیلر ان سے ریٹیلر سے جو بھی آپ کی پروڈکٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, ان کا فیڈ بیک بھی اچھا ہوتا ہے, کیونکہ تمام یوزر جو ہوتے ہیں, تمام کنزیومر جو ہوتے ہیں, وہ انہی کے پاس آتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے. ڈائریکٹ آپ کے پاس شاید ہی کوئی آتا ہو, تو ان سے بہت سارے لوگ آ کے بات کرتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک اوپینین بنتی ہے, اور وہ اوپینین ریٹیلر جو ہے یا ڈیلر جو ہے وہ اگر اس سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی پروڈکٹ کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے, آپ کی سروسز کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے اور اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے بعد کوالٹیٹیو ریسرچ, یعنی آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے, کوالٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا یہ پروڈکٹ کی کوالٹی اپ ٹو ڈیٹ یا اپ ٹو ریکوائرڈ سٹینڈرڈز ہے یا نہیں, یا اپ ٹو گیون سٹینڈرڈز ہے یا نہیں, اور اس کی کیا رائے, اور وہ کیا جو لوگ یہ کہنے والے ہیں وہ کس سیگمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا کیا واک آف لائف ہے, وہ مطلب ہے کون سا انکم گروپ ہے, اور ان کی کیا اوپینین ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سورس ہے یا ریسورس ہے. اور آخر میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, ٹیکنیک ہے, وہ امیج اسٹڈی ہے. یعنی آپ کی کمپنی کے بارے میں جنرلی لوگ کیا کہتے ہیں. ایک تو پروڈکٹ کے بارے میں ہو گیا, مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک کمپنی ہے اے بی سی, جہاں اگر آپ گئے اور انہوں نے بات کی بھائی اے بی سی کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے, آپ دو دوست بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک دوست دوسرے کو کہہ رہا ہے بھائی کبھی اگر تم نے کوئی چیز, لیٹ سے ایک سوپ کے بارے میں, اگر تم نے کبھی ایک سوپ استعمال کرنا ہے تو اے بی سی بہت اچھا ہے بھائی, اس میں خوشبو بھی اچھی ہے, کم قیمت بھی ہے, کوالٹی بھی اچھی ہے, ہاتھ بھی خراب نہیں کرتا, منہ بھی اچھا دھوتا ہے. یعنی تمام اس کی جو یوٹیلائزیشنز ہیں یا یوزیجز ہیں اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر. تو اے بی سی برانڈ جو ہے وہ ایک پسند کر لی جاتی ہے, تو آپ کا امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک امیج اسٹڈی ہو جاتی ہے کہ آپ کی کمپنی کا امیج کیا ہے, یعنی آپ کی کمپنی کے بارے میں جنرلی ایکسیپٹیبلٹی کا کیا امیج ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے مارکیٹنگ ریسرچ کی. یہ چارٹ ذرا اس کو غور سے دیکھیے. یہ چارٹ ہے مارکیٹنگ سروے کا ایک ماڈل چارٹ. دیکھیے ایک سیمپل میں نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آپ سب لوگ دیکھتے ہیں اور مختلف اوقات میں آپ کسی نہ کسی شکل میں ٹرانسپورٹ یا کار استعمال ضرور کرتے ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے جو کمپنی متعلقہ کمپنی ہے وہ چاہتی ہے یہ جاننا کہ اتنے سارے مینوفیکچررز میں اس کی کمپنی کی سٹینڈنگ کیا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے, ریلائبلٹی کے اعتبار سے. تو ایک پرفارما, ایک ماڈل سروے فارم ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کی شکل مور اور لیس ان میں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ڈو یو ڈرائیو اے کار, یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم سروے جس کا کریں وہ کار چلاتا ہے. وہ یس یا نو کا کالم ہے
وہ اس میں بڑا سمپل ہونا چاہیے, وہ اس میں ٹک کرے گا. اگر وہ یس ٹک کرتا ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کیا آپ کے پاس گاڑی ہے, یعنی ڈو یو اون اے کار, یس اور نو. پھر برانڈ اسٹیبلشمنٹ کہ کون سی میکس گاڑیوں کی آپ نارملی استعمال کرتے ہیں. اس میں مختلف برانڈز ہیں جو آپ کے ملک میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ کس برانڈ کو استعمال کر رہے ہیں. وہ پھر جو بھی برانڈ استعمال کرتے ہیں یا وہ استعمال کرتے رہے ہیں اس میں وہ ٹک کریں گے. ہاؤ وڈ یو ریٹ دی ریلائبلٹی آف دی کار یو نارملی ڈرائیو, یعنی یہ جاننا کہ جو کار آپ عام حالات میں چلاتے ہیں وہ آپ کے اعتماد پر پوری اتری یا نہیں, یعنی وہ ریلائبل ہے, اس کی ریلائبلٹی کیا ہے, اچھی ہے, بریکنگ اچھی ہیں, کنٹرول اچھا ہے, پیٹرول اچھا کرتی ہے, کمفرٹ لیول اچھا ہے, سائز اچھا ہے, خوبصورت ہے, ایلیگنٹ ہے اور میکینیکلی ساؤنڈ ہے. اب اس میں ہم نے مختلف کیٹیگرائزیشن کر دی ہے, ویری بیڈ, بیڈ, پور, فیئرلی گڈ, گڈ, ویری گڈ. اب یہ جان بوجھ کر یہ 6 تقسیمیں کی گئی ہیں تاکہ جو یوزر ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکے اور وہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہ جائے جہاں وہ یہ محسوس کرے کہ یہ آئٹم اس میں نہیں ہے. اور آخر میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کہ اسٹیٹ بریفلی وائی یو وڈ اور وڈ ناٹ بائی دا سیم میک آف کار اگین. مثال کے طور پہ اوپر کے بیسس پر اگر وہ نیگیٹو کہیں اوپینین دے جاتا ہے یا وہ کار استعمال کرتا ہوا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ریلائبلٹی لیٹ سے اٹ از پور اور فیئرلی گڈ, دیٹ مینس ہی از ناٹ فلی سیٹسفائڈ, ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی گڈ آن دا پیرامیٹرز آف سلیکشن. تو وہ بتائے بریفلی کہ کیوں وہ دوبارہ یہ گاڑی نہیں خریدے گا اسی برانڈ کی. کیا اس کی بریکیں اچھی نہیں تھیں, کیا اس کا کمفرٹ لیول اچھا نہیں تھا, کیا وہ فیول پر ہیوی تھی, کیا اس کا جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ فیملی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مینووربلٹی اچھی نہیں ہے, لکس اچھی نہیں ہے, پروڈکشن کوالٹی اچھی نہیں ہے, میکینکلی اچھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اس سروے میں نوٹ کی جا سکتی ہیں اور اس پر بیس کر کے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کا کیا فیڈ بیک ہے مارکیٹ میں. ہم نے بات کی ہے مارکیٹ ریسرچ کی. مارکیٹ ریسرچ کیوں ضروری ہے, مارکیٹ ریسرچ کے کون سے مختلف طریقے ہیں اور مارکیٹ ریسرچ کی کون سی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ ریسرچ کیوں ہے. دیکھیے آج کے دور میں کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. پروڈکٹس, ایک ہی پروڈکٹ کو کئی کمپنیز بنا رہی ہیں. جیسے ٹیلی ویژن ہے, میری رائے میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہزاروں کمپنیاں اب ٹیلی ویژن بنا رہی ہیں اور مختلف ممالک ٹیلی ویژن کی مینوفیکچرنگ میں آ رہے ہیں. ایسے ممالک آ رہے ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ٹیلی ویژن بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہو گئی ہے. نتیجتاً بازار میں یا مارکیٹ میں وہ چیزیں بہت ہی سستے داموں دستیاب ہیں. اب ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی کو کافی حد تک جو رائج ٹیکنالوجی ہے اس پر قابو پا لیا گیا ہے یا عبور کر پا لیا گیا ہے. تو کس طریقے سے مارکیٹ میں کمپیٹ کیا جائے, انٹرپرینورز کو یہ انفارمیشن چاہیے کہ اسی قیمت میں کس طریقے سے وہ پروڈکٹ کی کوالٹی یا فیسلٹی یا فیچرز مل سکتے ہیں جو بازار میں یا کمپیٹیٹر دے رہا ہے. یہ تمام انفارمیشن کیسے حاصل ہوگی؟ جہاں یہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ریسرچ سیکشن بھی کام کرتا ہے, وہاں پبلک ریلیشنز کا اس ریسرچ میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کیوں ہے امپورٹنٹ رول؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, آپ نے مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ دی اور فوراً محسوس ہوا کہ اس پرائس میں دوسری پروڈکٹس دستیاب ہیں جن کی کوالٹی آپ سے بہتر ہے اور آپ اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے. اب یہ ایک کرائسس ڈیولپ ہو گیا. اب ریسرچ والے کا کام تو ختم ہو گیا نا جی, اس نے یہ انفارمیشن دے دی کہ آپ نے وہ پروڈکٹ 10 روپے میں دی تھی, مارکیٹ میں 10 روپے میں دوسری پروڈکٹ موجود ہے جو آپ سے کوالٹی میں بہتر ہے, یا 9 روپے میں موجود ہے جو پرائس میں بھی بہتر ہے.
تو جناب یہ آپ کی ریسرچ ہے, یہ آپ کو انفارمیشن ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کمپنی کو جو کرائسس درپیش ہوا ہے اس کا حل کیا ہے؟ تو پبلک ریلیشنز, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنے سارے فنکشنز پبلک ریلیشنز کے. یقیناً یہ انفارمیشن پبلک ریلیشنز کو, یہ ریسرچ کی بنیاد پر حکمت عملی ٹو کاؤنٹر سچ سچویشن, ٹو ریڈریس دی کمپلینٹ, ٹو ریپیئر دا ڈیمیج caused because of the product quality or high price, you as a PR practitioner has to suggest to the management as to how to do, what to do. You have to convey that information and suggest measures how to counter them. یہ ایک امپورٹنٹ رول ہے پبلک ریلیشنز کا, جس کی بنیاد پر وہ حکمت عملی یا وہ پی آر پلان تجویز یا بنایا جائے گا جو ایسی سچویشن سے نبٹنے کے لیے مینجمنٹ علاوہ اس پرابلم کی سولوشن کے استعمال کرے گی. دیکھیے, اگر آپ وہ وجہ دور نہیں کریں گے تو آپ بھلے کوئی بھی تجویز بنا لیں, کوئی بھی اسکیم بنا لیں, کوئی بھی حکمت عملی اختیار کریں, وہ کامیاب نہیں ہوگی. ضروری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نقص یا وہ پرابلم اس کو دور کیا جائے. جب وہ پرابلم دور ہو جائے گی, اس ریسرچ کی بنیاد پر, ان انالیسز کی بنیاد پر جس میں کوئی بھی طریقہ آپ نے اختیار کیا ہو, یا سروے فارم استعمال کیا ہو, یا ڈیسک سروے کیا ہو, یا پریس فیڈ بیک لیے ہو, کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں, اس کی بنیاد پر آپ اسٹریٹجی اور حکمت عملی پرپوز کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے جب آپ یہ حکمت عملی بنائیں گے تو آپ کے لیے آپ کے پاس کن عوامل کا خیال رکھنا پڑے گا؟ بتائیے ذرا. دیکھیے, عوامل کیا ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ عوامل وہی ہیں کہ بازار میں اس پروڈکٹ کی کیا, یعنی وہ ریسرچ جو تھی اس کا نتیجہ, یعنی جو ایویلویشن آف ریزلٹس تھا کہ وہ پروڈکٹ کی قیمت آپ کے مقابلے میں کم ہے یا آپ کے برابر ہے, لیکن اس کی کوالٹی بہتر ہے. وہ کوالٹی میں کیا عنصر ہے جو بہتر ہے, اس کو ہائی لائٹ کرے, اپنے پروڈکشن ڈویژن, اپنی مینجمنٹ کو آگاہ کرے, تاکہ وہ جو شارٹ فال ہے یا شارٹ کمنگ ہے اس کو دور کیا جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹس کو نئے سرے سے لانچ کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی یہ سروے کر کے اس کو بھی فیڈ بیک ملے گا. اس کو شروع سے ہی بتایا جائے گا کہ بازار میں یہ کمپیٹیٹرز موجود ہیں, مارکیٹ میں یہ کمپیٹیٹرز موجود ہیں, یہ مارکیٹ پلیئرز موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے, اور یہ ان کی ہائی لائٹس ہیں, یہ ان کے پوائنٹس ہیں جو ان کے اسپیشل ہیں, جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, اور ان میں سے تلاش کرنا ہے وہ جو ان میں وہ خاصیت موجود نہیں ہے, اس کو آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو ہم نے مارکیٹ ریسرچ کے حوالے سے جہاں مارکیٹنگ والوں کا رول ایکسپٹ کیا ہے, وہاں پی آر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس میں آپ یاد رکھیے کہ ریسرچ, ویریس میتھڈز آف ریسرچ, ویریس ٹیکنیکس آف ریسرچ provide you effective and enough data to prepare a report, to develop a strategy to counter the competitors, or while that is during the launch, or if there is a problem to overcome that crisis. So یہ رول ہے بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز کا. تو مجھے امید ہے آپ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے, اور آپ نے ان کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا. آپ کو جلد ہی میں اسائنمنٹس دوں گا, تو پھر آپ سے میں دیکھوں گا کہ آپ نے اس میں کتنی محنت کی ہے, آپ نے کتنے نوٹس بنائے ہیں, آپ نے کتنا اس پر کام کیا ہے. کیونکہ یہ اسپیسیفک پوائنٹس ہیں, ان کو آپ اگر ذہن نشین کر لیں گے تو یہ آپ کو اچھی پی آر پالیسی بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے پبلک ریلیشنز کے یہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کیا ہوگا, اور بالخصوص جو میں نے آپ کو چارٹ بنا کے بتایا اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا.
ایسے چارٹس آپ خود بھی وضع کر سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں. صرف آپ نے لائنز جو ہیں، ان جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کی بنیاد پر آپ نے یہ چارٹ یا یہ ماڈل سروے فارم بنانا ہے. یہ ماڈل سروے فارم کافی عرصے سے رائج ہے اور یہ بڑا مفید طریقہ ہے سروے کرنے کا، اور اس کی بنیاد پر ایک آپ اچھا تجزیہ اور ایک اچھی انالیسز ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے آپ کو جن چیزوں کے بارے میں بتایا آپ اس کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اور بالخصوص آپ مارکیٹنگ، ریسرچ، پرائیویٹ میڈیا اس کے بارے میں کافی جان گئے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو ذہن نشین کر لیا ہوگا. اس پہ مزید آگے بھی بات ہوگی، اگلے لیکچرز میں ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی کہ یہ اس قسم کی اسٹریٹجی کیسے بنائی جاتی ہے، اس کی کیا بجٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ بجٹنگ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کو مجھے امید ہے اس وقت آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اس سے آپ اپنی عملی پروفیشن میں اگر آپ اس میں آ چکے ہیں اور یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پوائنٹ ذہن نشین کر لیں گے تاکہ وہ آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.